السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے میری، یہ پودوں کے متعلق نہیں ہے۔ آج تھوڑا سا ہٹ کے ٹاپک ہے اور ہمارے ملک سے اور ہمارے لوگوں سے جڑا ہوا یہ ایک ٹاپک ہے۔ ابھی حال ہی میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ طالبانوں کی سرگرمیاں دوبارہ سے سوات میں شروع ہو گئی ہے۔ میرا تعلق بھی چونکہ سوات سے ہے اور ہم نے دیکھا گزشتہ دور میں جو ہوا، جو طالبانوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا، ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، ہمارے گھروں کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے سوات کے لوگوں کو بے دردی سے ان کو ذبح کیا گیا، ان کے سر کاٹے گئے۔ تو بہت دکھ ہوا کہ مشکل سے حالات تھوڑے سورے، ہمارے جو طالبان کے دور میں سارا کچھ تہس نہس تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے اپنی جگہ پہ لوگ آئے، جو ہمارے لوگوں کے سارا جن کا انحصار تھا انہی باغات، کیونکہ جو سوات کا زیادہ تر معاش ہے وہ لوگ باغات کا کام کرتے ہیں۔ وہاں پہ سیب آڑو وغیرہ، ناشپاتی وغیرہ کے باغات ہوتے ہیں، لوگ اپنی انہی زمینوں سے کماتے ہیں۔ تو جب وہ بدترین اور تاریک دور آیا تو لوگوں نے بہت زیادہ سفر کیا، بہت زیادہ، میں تو کہتی ہوں کہ وہ ہمیں یاد رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ جو لوگ ہمارے بے سر و سامانی کی حالت میں گھروں سے نکلے، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہماری عورتیں ایسے نکلے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا ٹھکانوں کا کہ کہاں جائے۔ جن کے کوئی رشتہ دار تھے تو ہمارے کچھ لوگ ادھر بھی آئے۔ ہم تو چونکہ پشاور میں رہتے ہیں تو لوگ آئے، لوگوں نے پناہیں دی، ان کا خیال رکھا۔ اور جو لوگ جن کا وہ تھا باہر، یعنی پنجاب وغیرہ میں، تو پنجاب حکومت نے اٹک بھی لوگوں کو واپس کیا کہ نہیں، یہ دہشت گرد ہے اور ان کو پنجاب میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ تو وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیوں ایک تو لوگ سفر بھی کرے اتنا طالبانوں کا، کیونکہ ہمارا اس چیز سے تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں، نہ ہم جانتے ہیں طالبان کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، اور اچانک سے آپ پہ ایک قہر، ایک چیز مسلط کر دی جاتی ہے اور ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد تو یہی ہے کہ اللہ نہ کرے دوبارہ سے وہ تاریک دور آئے، ہمارے بچے، ہمارے اپنے، ہمارے پیارے اس چیز میں جلیں۔ ہمارا اپنا گھر جب میزائل داغا گیا تو بری طرح متاثر ہوا۔ بعض لوگوں کے تو گھر ایسے تھے کہ بالکل ہی تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب ہم لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابھی بھی جب خبریں گردشیں کر رہی ہیں تو ہمیں وہی فکر لاحق ہو گئی ہے کہ اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو، اور حکومت کو بھی چاہیے، ہماری پاک آرمی کو بھی چاہیے کہ اس کا سختی سے نوٹس لیا جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اتنی مشکلوں سے خود کو سنبھالنے والے، اپنی ہر چیز کو، اپنے گھر کو سنبھالنے والے دوبارہ سے اسی چیز میں پڑیں۔ کسی کا کچھ نہیں جاتا، ہمارے ملک کا ہی نقصان ہوگا۔ اگر پختون کا نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے ملک کا نقصان ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، چاہے پٹھان ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے بلوچی، جو بھی ہو، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں۔ یہ تو ہمیں انہی نسل پرستی میں ڈال دیا گیا کہ یہ پنجابی ہے، یہ فلان، یہ ڈمکان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف پاکستانی ہیں۔ اگر ان پاکستانی میں سے کوئی بھی کسی پر بھی مصیبت آئے گی تو سارے پاکستان پہ مصیبت آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے جن بھائیوں پہ بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان پہ آتی ہے۔ تو ہماری حکومت کو اور پاک فوج کو چاہیے کہ نہیں، اس طرف حالات جانے ہی نہیں چاہیے۔ یہ ہمارے لوگ سفر کریں گے، ایک صبح سفر کریں تو سارے ملک پہ بہت برا اثر پڑے گا۔ اور کیوں ہم سفر کریں، ہم کیوں کسی اور کی جنگوں میں پڑے، ہم کیوں اپنا ہی نقصان کریں، ہم کیوں اپنے لوگوں کا نقصان کریں؟ تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں خود بھی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کا احسان ہے کہ اتنا شعور انسان میں آ گیا ہے
اور شعور ایسے نہیں آتا، یہ تو ہمارے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ شعور انسان میں آ جاتا ہے، اس کے لیے کچھ زیادہ ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہمارے سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ اب عقل مندی کا مظاہرہ کریں، اپنے لوگوں کو اس چیز میں نہ جھونکیں اور دوبارہ سے وہ حالات نہ پیدا کریں کہ حالات اس طرف جائیں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے۔ یہ میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں، اگر ایسے حالات، یہ دیکھیں 9/11 کا جو ہوا تھا امریکہ میں، جب وہ واقعہ ہوا تھا، طالبان نے جو پتہ نہیں طالبان میں تجسس کسی نے بھی کیا تھا، اور وہ پورا جو ان کا ٹاور گرایا تھا، ان کی بلڈنگز وہ کی تھی، دہشت گردی جو ان کے مطابق تھی، تو انہوں نے پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لیا تھا، پوری دنیا کو۔ مسلمان جہاں بھی جاتے تھے ان پہ دہشت گردی کا لیبل لگا دیا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ ایئرپورٹ پہ جاتے تو ان کے کپڑے اتار کے ان کی تلاشی لی جاتی تھی کہ ان کے پاس کوئی بم نہ ہو۔ اگر یورپ میں کوئی ایسی چیزیں ہو جائیں تو وہ کیسے پھر ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اگر ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہوں اور ہم آواز اٹھائیں تو پھر ہماری آواز دبا دی جاتی ہے کہ نہیں، آپ نے کچھ نہیں کہنا، آپ نے صرف دیکھنا ہے، آپ نے صرف سننا اور دیکھنا ہے، آپ نے بولنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ بولیں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، بولیں۔ کیوں ہم سفر کریں، کیوں ہم دوسرے کی جنگوں میں پڑیں؟ ہمارا ملک، ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، ہمیں اپنی آرمی سے، اپنے لوگوں سے پیار ہے، اور ہم کیوں نہ آواز اٹھائیں؟ ہمیں پورا حق ہے کہ ہم آواز اٹھائیں اور ہم بولیں اس چیز کے بارے میں۔ میں تو اس وقت کو یاد کر کے دل انسان کا روتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا جانا ہوا انہی حالات میں، تو سوات پہ ایسے صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی، کوئی بندہ نہ بندے کی ذات روڈ پہ نظر آتی تھی، کرفیو لگا ہوتا تھا اور لوگوں کو آنے جانے کی آزادی نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ حالات ہمیں یاد ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ حالات اس سمت حالات جائیں۔ تو بس بتانے کا مقصد یہ کہ ہماری حکومت کو چاہیے ابھی کہ حالات کو کنٹرول کریں اور اپنی سیاست اور اپنی کرسی کی بجائے اپنے لوگوں کے مفاد کے بارے میں سوچے۔ بس یہی تھا بتانے کا مقصد، یہی تھوڑی سی باتیں تھیں۔ باتیں تو بہت ہی، اگر انسان باتیں شروع کرے تو بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن فی الحال کے لیے اتنی ہی۔ اور جس کسی تک بھی یہ پہنچے تو، یہ باتیں پہنچے تو اس پہ غور ضرور کریں۔ ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں نہ کوئی جاننا ہے کہ طالبان کون ہے، کیوں ہے، کہاں سے آتے ہیں، فلان کیوں، ملک میں کیا سیاست، جو کچھ بھی ان کی مرضی کرے سیاست، لیکن ہمارے پٹھانوں پہ، ہمارے لوگوں پہ، ہمارے پاکستانیوں پہ سیاست نہ کریں۔ اپنے بل بوتے پہ سیاست کریں، جو آپ کو کرنا ہے کریں، ہمارے لیے مشکلات نہ بڑھائیں، ہماری آنے والی نسلوں کو سکون سے رہنے دیں۔ ہمارا ملک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن سے رہیں، سکون سے رہیں، ہمارے بچے، ہمارے پیارے سکون سے رہیں، اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ملک میں فساد ہو، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ملک میں فساد ہو۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک باقی ممالک کی طرح ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو، ہمارے بچوں کو اچھی ایجوکیشن ملے، اچھی تعلیم ملے، نہ کہ ہم انہی چیزوں میں پڑ جائیں کہ شیعہ، سنی اور پشتون اور بلوچی اور پنجابی اور فلان کے ڈمکان۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان چیزوں میں، ہمارے بچے ان چیزوں میں پڑھیں۔ ہمیں حق ہے ہر چیز کا، ہم آواز اٹھائیں اپنے بچوں کے لیے۔ تو بس چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو بس متفق ہو میری اس بات سے۔ تو اگر متفق ہے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور جتنا ہو شیئر کریں اس کو، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کا معاملہ ہے۔ تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں اور اپنے ملک کو اور اپنے پیاروں کو ضرور یاد رکھیں۔
اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔